अस्सलाम वालेकुम। दरस-ए-कुरान.com में अयाज खान आपसे मुखातिब है। कहने को तो प्रोग्राम का नाम है बातें अयाज खान की। ये बातें मेरी नहीं होती, तो माशरे की वो तर्जुमानी होती है। हमारे माशरे में जैसा कुछ हो रहा होता है, सिर्फ हम उसको रीडू करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, और उसका सलूशन कुछ हम बताने की कोशिश करते हैं दीनी एतबार से, और कुछ हम लोगों से भी हासिल करते हैं। तो हमें कभी कभी बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं और लोग हमारी हौसला अफजाई करते हुए हमें कहते हैं कि हाँ, इस टॉपिक की ज़रूरत थी। इस वक्त अभी जो टॉपिक है वो है माँ, बेटी और ससुराल। बेटी कहते हैं ना, बेटी, जिस घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह की रहमत होती है। और कहीं कहीं ये रहमत ऐसी होती है कि बहुत से माँ बाप को मैंने ये सुना है कहते हुए कि हमें बेटे की ज़रूरत नहीं, हमारी बेटियाँ ही हमारे लिए बेटा है। बड़े फ़ख्रिया कहते हैं। और उनकी मोहब्बत के लिए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम मिसाल पे जाएंगे तो हम मेरा ख्याल है वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते, हम वैसा सोच भी नहीं सकते। उनका अपना प्यार भी, और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का अपना। यहाँ बहुत से लोगों को मैंने देखा हमारे माशरे में, बेटी पैदा हुई, बेटी अच्छा फिर बेटी हुई। अरे भाई बात यह है, अल्लाह की ये देन है, और ये सारा जो लिखा है ये माथे पे, ये वहाँ से होता है सिलसिला। हम और आप उसमें कुछ नहीं करते। आज हमारे माशरे में हम देखें तो बेटियाँ, यानी मैं यही कहूँगा कि लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों से कहीं ज़्यादा तालीम में भी हैं, और हर कंपटीशन में, ख़्वाह वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, ख़्वाह वो तालीम से रिलेटेड हो, या आप ये देखें कि जितने भी लोग हैं, या पूरी दुनिया को अगर हम सामने रखें तो आज बड़े बड़े जितने भी इदारे हैं, बड़े बड़े जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पे भी आ जाएं, और आप और सारी माशरे में भी अगर आ जाएं। लेकिन इस माशरे में जहां हम रह रहे हैं, हम अपनी पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन हम उनकी भी बात करते हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ की बच्चियां पूरी दुनिया में जहां हैं, वो वहाँ पर रह के अपना नाम पैदा कर रही हैं, अपने मुल्क का भी, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर रही हैं। हमें करना ये होता है। एक दौर वो भी था कि जब खाना खिलाया जाता था, अगर 2 बेटे हैं और 3 बेटी, 4 बेटियां हैं, तो वो पता चला बेटों को ज़्यादा खिला रहे हैं, बेटियों को थोड़ा सा कम दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। इस जैसी कुछ जाहिलाना लफ्ज़ मैं यूज़ करूँगा कि वो इस तरह कर रहे होते थे लोग। लेकिन आज मैं ये बताऊँ, आज की बेटी कितनी जिम्मेदारी माँ बाप के लिए कितना सोचती है। अगर नौकरी कर रही है तो आके भी घर पे काम कर रही है, घर पे भी आके देख रही, कुछ नहीं बनाया तो पका रही है। आज की बहन अपने भाई के लिए कितना अच्छा सोचती है। आज की बेटी माँ बाप के लिए सोचती है। उसके बाद उसका अगला स्टेप होता है जब हम अपनी बच्ची के हाथ पाँव, मतलब हम यूँ समझ लें कि एक बच्ची के लिए जब हम सोचते हैं कि अब इसका रिश्ता हो जाना चाहिए, माँ बाप तो उसी दिन से इस फिक्र में लग जाते हैं जब बच्ची पैदा होती है कि भाई इसके हाथ पीले करने। हम अपने इस माशरे में अगर देखें, कुछ चीज़ों में जो टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इस कोरोना ने और इन चीज़ों की वजह से चीज़ें जिस तरह पीछे की तरफ चली गई, वहाँ बहुत सी बच्चियों की नौकरियाँ चली गई, बहुत से डिपार्टमेंट बंद हो गए, और बहुत से दूसरे मसाइल आ गए जिनको हम सामने अगर रखें या सिर्फ सोचें तो हमें ये एहसास होगा कि कुछ बच्चियाँ जिनके बाल जो थे काले से जो है उनमें चांदी आ जाती है, और इसकी फ़िक्र जितनी माँ को होती है, माँ बाप को होती है, वो सारे हम अगर हम अपने जहन में सिर्फ सोचें तो क्या उसमें हम कोई पार्ट प्ले कर रहे हैं या नहीं? क्या ऐसा नहीं है कि जिन जॉब्स पे हमें उन्हें रखना चाहिए, या बच्चियां जहां पर ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए? कुछ आज भी ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे भाई हैं, वो यही सोच रहे होते हैं कि नहीं हम नौकरी करेंगे, हम ही ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा दीन या माशरा, लोग ऐसी चीज़ों में देखा है आड़े ले आते हैं उन चीज़ों को। मेरा अभी पिछले दिनों एनईडी में जब लास्ट ईयर एग्ज़ाम हो रहा था, तो उस एग्ज़ाम में था कि जो एडमिशन के लिए एग्ज़ाम हो रहा था, तो उन टेक्नोलॉजी में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले तस्वर ही नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ से बच्चियाँ जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में पता चला वो हैं, और दूसरे सिविल इंजीनियरिंग में भी वो हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बच्चियाँ हैं, डॉक्टर्स तो खैर बेशुमार हैं, डेंटिस्ट्री में भी बच्चियाँ हैं। क्योंकि उनके आप देखें ना, जब आपको पता होगा रिजल्ट जब आते हैं, आप रिजल्ट देखा करें, उसमें आपको पता चलेगा पोजीशन होल्डर्स कौन है। आप मैट्रिक से ले लें, आप इंटर से ले लें, तो हमें जो बच्चियां हैं
ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہمیں دونوں کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. بیٹا ہمارا نام، ارے بھائی نام روشن کرے گا، بھائی نام روشن کرنے کی مثال تو ہم کو دینی ہی نہیں چاہیے. وہ کیوں نہیں دینی چاہیے میں وہ بھی بتا دوں. وجہ یہ ہے آج کے معاشرے میں شادی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں بہت سی چیزیں ایسے دائیں بائیں ہو جاتی ہیں. انڈیپینڈنٹ لائف کا ایک سٹائل ہے کہ جی ہم رہیں گے لیکن امی ابو آپ بے فکر ہو جائیں، ہم یہ کریں گے. بچیاں رخصت ہو کے کہیں بھی چلی جائیں، ان کا دل اپنے ماں باپ کی طرف لگا رہتا ہے. وہ پوچھتی رہتی ہیں امی آپ نے کھانا کھا لیا، امی آپ نے دوا کھا لی. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا آج کی بچیاں بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے اچھا نہیں سوچتی؟ کیا وہ ان سے وہ فرمائش نہیں کرتی جو وہ کسی صورت مکتبہ اگر اپنی فیملی لائف میں بھی ہیں پورا نہیں کر پا رہی تو کیا وہ اپنے بھائیوں سے کہہ کے وہ اپنی فرمائشیں پوری نہیں کرتی؟ یاد رکھیے جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے یہ فرائض کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. آپ کا اپنی بہنوں کے ساتھ بھی خیال رکھنا ہے، آپ کا اپنی بہنیں اگر شادی شدہ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کی فیملی میں بھی اگر آپ کی وائف ہیں ان کی بہن بھی ہے. تو بات دیکھیں یہ ہے، یہ رشتے صرف میاں بیوی کے نہیں ہوتے، دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. ہم اپنی اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اکثر کہیں پر. ابھی میں آ رہا تھا تو میں نے وین میں دیکھا کہ 4 بچے تھے اور 10-12 بچیاں تھیں. تو ریشو جس حساب سے بڑھتا جا رہا ہے اس حساب سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہے. لیکن اس بدقسمتی ہمارے اس معاشرے کی ہے کہ جابز کے بارے میں جو ہم نے سنا تھا، سو کالڈ بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں، صوبوں سے لوگ ٹرانسفر ہو کے دوسرے صوبوں میں چلے گئے. دوسرے صوبوں کے سارے جو ہیں وہ کراچی میں آ گئے کیونکہ یہاں اگر ایک اپرچونٹی ہے تو وہ اپرچونٹی ایکول کیوں نہیں ہے؟ یہاں دیکھیں ٹیکنالوجی کے حساب سے کہہ لیں، مطلب جو ورک مین شپ میں اگر آپ آ جائیں کہ میکینک وہ ہے، کوئی پینٹر ہے تو کوئی پلمبر ہے تو کوئی، مطلب یہ سارے ہیں. اب ان فیلڈ میں بچیاں ظاہر نہیں آ سکتی کیونکہ یہ وہ فزیکل وہ والے کام ہیں جو مردوں کے لیے لکھے گئے ہیں، مرد زیادہ کرتے ہیں. کیونکہ اب ہمارے دین میں بھی کچھ اس معاملے میں ریسٹرکشن اس لیے ہے کہ کہیں پردہ آ جاتا ہے، کہیں دوسری اور بہت سی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ایک اسلامی نقطہ نظر سے مناسب نہیں ہوتی. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ڈاکٹرز کے حساب سے جائیں، نرس کے حساب سے جائیں، یا اتنی ٹیکنالوجی جو میڈیکل سے ریلیونٹ بھی ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں بچیاں جو ہیں وہ بہت آگے. تو آپ کبھی بھی گھر میں آپ کے اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ کبھی نہ سوچیں بیٹی یا اولاد جو ہے وہ خود آپ کا رزق لے کر آتی ہے. لوگ ایسے تھوڑی کہتے ہیں کہ کسی شادی ہوئی وہ کہتے ہیں بھئی اب تو ہماری جو بیٹی ہے وہ جس گھر میں جائے گی راج کرے گی. اور ایسا ہوتا ہے کہ جب کئی شادیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر شوہر کی بہت اچھی جاب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، شادی ہوئی، شادی کے بعد اچانک اس کو ترقی ملی، اچانک اس کا جو ہے اچھی جاب مل گئی، تو ہم کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم اکیلے، کہ نا وہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں جھونکتا، وہی والی مثال ہے کہ آپ اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں. جب اللہ نے جب جوڑا بنایا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا، تو وہیں سے اللہ پاک نے یہ ایک چیز کو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. اس کے بعد آج ہم دینی اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں نکاح کی ایک ایسی برکت ہے، اس کا اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے، اس کی ایسی قدرت رکھی ہے کہ اس کمٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں وہی بچی جو کل کو کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے اور اس کی قسمت کے لیے لوگ صرف کہتے ہیں کہ جی بچی کا کوئی ہوتی دعا دیں گے تو کہیں گے کہ بھائی بچی اللہ بس اس کا نصیب اچھا کرے. یہ نصیب کا اچھا کہتے ہوئے آپ سوچیں ان ماں باپ سے، یا جن کو کہا جاتا ہے، جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کی پہ بھی ہمارے ماں باپ کے منہ سے ایک آمین نکلتا ہے. تو کبھی بھی ان چیزوں سے نہ گھبرائیں، کبھی یہ نہ سوچیں. اور ہاں، جیسے میں نے لفظ جب کہا ہے ماں، بیٹی اور سسرال، وہ سسرال چلی جائے گی تو سسرال کے لوگوں کو اسی انداز سے ان بچیوں کو ویلکم کہنا چاہیے. مالی اعتبار سے کوئی کم زیادہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے زندگی گزارنے کے لیے سب کچھ روٹی نہیں ہوتی. زندگی گزارنے کے لیے آپ کا آپس کی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، آپ لوگوں کی ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے. یہ تربیت جو ماں باپ اپنے گھروں سے اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہوئے دیتے ہیں، یا وہ بچیاں جو ہمارے گھر میں پل رہی ہوتی ہیں، ہم انہیں جو بیسیکلی جو چیزیں دیتے ہیں ان میں سب سے ہم دینی تعلیم جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو کور کرتی ہے. آپ دیکھیں خواتین کے لیے سورہ نساء جو ہے کیسی آیت ہے، کیسی صورت ہے کہ اس کے ہر لمحے میں
اتنی چیزیں بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اور نسوانی اس کے جتنی بھی پرابلمس ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو آج ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں، معاملہ بیٹی کے معاملے میں صرف سسرال کا ہو، میکے کا ہو، گھر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، جابس کا بھی ہو، جابس میں چاہیے جہاں بچیاں کام کر رہی ہیں، ہم سب کو، مردوں کو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں، ایک لمحے کو صرف سوچیں یہ بھی کسی گھر کی بیٹی ہے۔ اس کو جب کہیں آپ کو پروموشنل وہ دے رہے ہیں تو اس میں کوئی بڑائی نہیں، اس کے ٹیلنٹ کے حساب سے آپ ان کو کریں، یہ نہیں کہ 2-4 کو بائی پاس کر کے آپ ان کو صرف کسی اور بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا ہرگز نہ کیجیے، ان بچوں کو رسپیکٹ دیجیے، ان لڑکیوں کو، یہ ہمارے معاشرے کا وہ حصہ ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمارے پاکستان میں بے شمار ایسے خواتین ہیں، دنیا بھر میں بے شمار ایسے خواتین ہیں جنہوں نے نام روشن کیا۔ تو اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے بیٹوں سے بڑھ کے اہمیت دیں، کیونکہ ان کا پیار بہت ہی سچا ہوتا ہے، بہت ہی پیارا ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم اور آپ مل کر دعا کرتے ہیں، ابھی جاتے ہی گھر پہ اپنی بیٹیوں کو کال کریں، اگر دور ہیں تو انہیں کال کریں، اگر نزدیک ہے تب بھی کال کریں، اور بلا لیں اپنے گھر پہ اور کہیں بیٹیوں تمہاری کی وجہ سے ہمارا گھر روشن ہے۔ جزاک اللہ۔ www.darsequran.com